بھارت کے غیر قانونی زیر تسلط جموں کشمیر میں معروف مزاحمت کار نوجوان برہان مظفر وانی کے 7ویں یوم شہادت پر کل مکمل ہڑتال کی جائے گی۔ ہڑتال کی کال کل جماعتی حریت کانفرنس نے برہان اور تحریک آزادی کشمیر کے دیگر شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے دی ہے، جبکہ تمام آزادی پسند رہنماؤں اور تنظیموں نے کال کی حمایت کی ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے شہداء کے اہل خانہ سے اظہار یکجہتی کے لیے کل برہان وانی کے آبائی علاقے ترال کی طرف مارچ کی بھی کال دی ہے۔ برہان وانی کے 7ویں یوم شہادت کے موقع پر حریت کانفرنس آزاد جموں کشمیر شاخ کے زیر اہتمام کل اسلام آباد میں بھارتی سفارت خانے کے باہر ایک احتجاجی ریلی نکالی جائے گی۔ یوم برہان وانی کے موقع پر آزاد جموں کشمیر کے تمام ضلعی ہیڈ کوارٹرز میں بھی تقریبات کا انعقاد کیا جائے گا۔ مظفر آباد میں پاسبان حریت کے زیر اہتمام اس موقع پر 313 نوجوانوں پر مشتمل کشمیری نوجوانوں کا ایک منظم دستہ برہان وانی اور دیگر شہداء کو سلامی پیش کرے گا۔ بھارتی فوجیوں نے برہان وانی کو 2 ساتھیوں کے ہمراہ 8 جولائی 2016 کو ضلع اسلام آباد کے علاقے کوکرناگ میں ایک جعلی مقابلے میں شہید کر دیا تھا، اور بعد ازاں اس کے خلاف 5 ماہ تک جاری رہنے والے پرامن مظاہروں کے دوران وحشانہ قوت کا استعمال کرتے ہوئے بھارتی قابضین نے 150 سے زائد افراد کو شہید اور ہزاروں کو زخمی کر دیا تھا۔ سری نگر اور دیگر علاقوں میں پوسٹر چسپاں کیے گئے ہیں جن پر برہان وانی اور دیگر شہداء کو زبردست خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ پوسٹرز میں مزید کہا گیا کہ بھارتی تسلط سے آزادی کے لیے برہان اور دیگر شہداء کی قربانیوں کو رائے گاں نہیں جانے دیا جائے گا۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے غیر قانونی طور پر نظر بند رہنماؤں بلال احمد صدیقی اور نور محمد فیاض نے جیلوں سے اپنے پیغامات میں کہا ہے کہ برہان وانی نہ صرف کشمیر بلکہ پوری دنیا کے محکوم لوگوں کے لیے ہمیشہ ایک تحریک رہیں گے۔ حریت کانفرنس آزاد جموں کشمیر شاخ کے کنوینر محمود احمد ساگر اور دیگر رہنماؤں محمد فاروق رحمانی، شیخ عبد المتین اور امتیاز وانی نے اپنے بیانات میں کہا ہے کہ کشمیری عوام برہان وانی اور دیگر شہداء کے مشن کو ہر قیمت پر پورا کریں گے۔ دینی اسنا قابض انتظامیہ نے ضلع کشتواڑ میں مزید 2 مدارس کو ضبط کر لیا ہے۔ قبل ازیں جموں کے علاقے بٹنڈی میں ایک مدرسے کو سیل کیا گیا تھا۔ انتظامیہ نے پہلے ہی سری نگر میں کل جماعتی حریت کانفرنس کے دفتر اور مقبوضہ علاقے میں حریت رہنماؤں اور کارکنوں کے سینکڑوں مکانات اور دیگر املاک کو ضبط کیا ہے۔ قابض انتظامیہ حریت رہنماؤں اور تنظیموں کے ملکیتی کئی مکانات، دکانیں اور تجارتی پلازے بھی مسمار کر چکی ہے۔ ادھر جموں خطے کے ضلع سانبا میں ایک بھارتی فوجی نے اپنی سروس رائفل سے خودکشی کر لی ہے۔ اس واقعے سے جنوری 2007 سے اب تک مقبوضہ علاقے میں خودکشی کرنے والے بھارتی فوجیوں اور پولیس اہلکاروں کی تعداد بڑھ کر 573 ہو گئی ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے کہا ہے کہ مقبوضہ علاقے میں تقریباً 2 لاکھ بے گھر افراد کو اراضی دینے کے قابض بھارتی انتظامیہ کے اعلان نے عوام میں شدید شکوک و شبہات پیدا کر دیے ہیں۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ تازہ ترین اقدام بھارتی ہندوؤں کو مقبوضہ علاقے میں بسا کر یہاں آبادی کے تناسب کو تبدیل کرنے کی مودی حکومت کی کوششوں کا حصہ ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر میں انڈین نیشنل کانگریس کے سینئر رہنما غلام احمد میر نے بھی اپنے ایک بیان میں انتظامیہ سے کہا ہے کہ وہ بے گھر خاندانوں کو گھر فراہم کرنے کے اپنے بیان کی وضاحت کرے اور یہ بتائے کہ یہ بے گھر لوگ کون ہیں اور ان کی درجہ بندی کیسے کی گئی ہے۔